یہ حضور کا ادب، یہی اصل ایمان میں سے اگر کسی نے کچھ بھی بڑا وردان مرتبہ پایا ہے اس امت میں تو اس نے ادب کی وجہ سے پایا ہے۔ جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تو حضرت صدیق اکبر کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے دائیں چلتے، کبھی آپ کے بائیں چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، بس اچانک دوڑ پڑتے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ تو کہا حضور جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کوئی آپ پہ آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے کی طرف دوڑ پڑتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں کی طرف دوڑ پڑتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں کی طرف دوڑ پڑتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ یہی ہر امتی کے لیے فرض ہے کہ جب بھی وہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے جہاں سے اس کو شک ہو کہ یہاں سے میرے نبی کی عزت پر حملہ ہو سکتا ہے وہ اس جانب اپنی جان مال سب کچھ لے کر چل پڑے۔ یہی امتی کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے کہ جہاں سے بھی خطرہ ہو، حملہ نہ ہو جائے، صرف خطرہ ہو کہ یہاں سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہو، اس جانب دوڑ پڑنا، یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور وارفتگی سے دوڑ پڑنا، دیوانہ پن سے دوڑ پڑنا، یہ حضرت جناب صدیق اکبر کی سنت ہے۔ حضرت امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قرآن سناؤ۔ کہتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ تو یہ آیت میں نے چھوڑ دی۔ جب میں نے یہ آیت چھوڑ دی تو میں پڑھتا رہا، جب میں نے ختم کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا امام محمد آپ نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے، آپ اولو العزم رسول ہیں، میں نے آپ کے ادب کی وجہ سے یہ آیت نہیں پڑھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرماتے ہیں امام محمد کے مجھے سینے سے لگایا اور تمام علوم عطا کر دیے، یہ ادب کی وجہ تھی۔ اب حضور کی محبت اور صحابہ کا ادب، اس پر قبیلہ بنی عمر میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، نماز حضرت صدیق اکبر پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوران نماز دو باتیں ہیں، ایک بات ہے کہ حضور نماز میں موجود نہیں ہے، صحابہ کا خیال کدھر ہے، اور ایک بات ہے کہ حضور نماز میں موجود ہے تب بھی صحابہ کا خیال کدھر ہے، دھیان کدھر ہے، نگاہیں کدھر ہیں، صرف دھیان نہیں نگاہیں بھی کدھر ہیں اور خیال بھی کدھر ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز۔ اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے آگے پیش کیا، آپ سنیں۔ حضور دوران نماز تشریف لے آئے، اب صحابہ نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اب جب کوئی پیچھے سے نمازی، وہ تو امام الانبیاء ہے، نمازی کوئی آئے تو وہ اس جانب سے داخل ہوتا ہے نا، محراب کی جانب سے تو داخل نہیں ہوتا، وہ پیچھے سے آتا ہے اس طرح۔ حضور پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ کو کیسے پتہ لگا؟ ہمارے قائد فرماتے تھے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ تو کیسے پتہ لگ گیا آپ کو؟ حضور کی خوشبو آ گئی صحابہ کو، اور اسی خوشبو میں گم تھے کہ وہ کہاں ہے۔ حضور نماز میں پہنچ گئے، اب صحابہ نے بعض ایسے ایسے اور بعض ایسے ایسے دونوں طرح تصویر شروع کر دی۔ تو اب حضرت صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے پیچھے دیکھا، جب دیکھا تو جناب رسول اللہ تشریف فرما ہو گئے، تو آپ اپنے مصلے سے نا پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق یہیں کھڑے رہیے اور نماز ادا کیجئے، مکمل کیجئے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ پیچھے آ گئے، اور پیچھے آ کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر جلوہ گر ہو گئے۔ آپ نے نماز مکمل فرمائی، اور نماز مکمل فرمانے کے بعد جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا صدیق میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ نماز مکمل کریں، آپ نے نماز کیوں نہیں مکمل کی؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کی بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو۔ اللہ، یہ ہے وہ مقام جہاں حضور پیچھے سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت انس بن ابی مرصد الغنمی سرایہ میں جاتے ہوئے حضور نے صحابہ سے کہا کہ وہ سامنے چوٹی پر ہمارے لیے پہرا اس رات کون دے گا تاکہ اس جانب سے ہمارے اوپر دشمن حملہ نہ کرے؟ تو حضرت انس بن ابی مرصد الغنمی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور میں پہرا دوں گا۔ رات گزری، صبح فجر کے ٹائم حضور نے پوچھا کہ وہ ہمارا شاہ سوار نہیں آیا؟ انہوں نے کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ اب نماز کھڑی ہو گئی،
اب نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہو اس کی نظر قیام کے دوران کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ نا. لیکن آئے صحابہ کی نظریں کہاں ہیں؟ دیکھیے صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے دوران سامنے جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں. حضور تو جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور پیچھے سے آئے، ان کا دھیان حضور کی طرف. حضور سامنے کھڑے ہیں، حضور سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کا دھیان پھر حضور کی طرف. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اسی لیے اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جانے دی. قرآن میں بار بار ہے واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، تو یہ ہے مغز قرآن کہ حضور کی محبت میں حضور کی جانب دیکھا جا رہا ہے، اور حضور اپنے غلام کی جانب دیکھ رہے ہیں جو حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ساری رات پہرا دینے کے لیے گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کی ناموس پر، حضور کے دین پر کام کرنے کا ایک چھوٹا سا صلہ کہ نماز میں حضور اپنے غلام کی جانب دیکھ رہے ہیں. نماز ختم ہوئی، سامنے جھاڑیوں میں سے ایک شاہ سوار نمودار ہوئے. حضور نے فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار آ گیا. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. حضور نے فرمایا، اب ہمارے قائد فرماتے تھے حضور نے پوچھا کہ راتی ستے رہے ہو یا پہرا دیندے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور قضائے حاجت واسطے یا وضو واسطے تھلے اترے ہیں، باقی ساری رات گھوڑے دے پہرا دیتا. حضور نے پھر دعا دیتی. اللہ